بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، امید کرتے ہیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جمعہ کے دن کچھ ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ کون سے کام ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان کے بعد جو نماز سے پہلے دی جاتی ہے، اس کے بعد ہر قسم کا کام، تجارت، خرید و فروخت سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور جلد مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے دوسری اذان کے بعد تمام کاموں کو چھوڑ کر فوراً مسجد پہنچنا چاہیے۔ دوسرا وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے، جب آپ جمعہ کی نماز کے لیے اگر خطبہ سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں تو مسجد میں جا کر حلقہ بنا کر نہ بیٹھ جائیں اور نہ کسی دوست احباب سے باتیں کریں، بلکہ سنتیں پڑھ کر چاہیے کہ پہلی صفوں میں بیٹھ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ ذکر کیا جائے اور نماز کا انتظار کیا جائے۔ دوسرا وہ کام کہ اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھیلان کر لوگوں کو ڈسٹرب کر کے آگے نہ جائیں، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ نمازیوں کو تکلیف دینا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا کام یہ ہے کہ خطبہ کے دوران ہر قسم کی بات کرنا منع ہے۔ خطبہ کے دوران یہ بھی بولنا، اگر کوئی لوگ باتیں کر رہے ہوں کہ خاموش ہو جائیں، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اور آپ بھی درمیان میں بول کر کہتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں، تو جو لوگ پہلے بڑے دھیان کے ساتھ سن رہے ہیں ان کا دھیان بھی آپ کی طرف ہو جائے گا اور خطبہ گزر جائے گا۔ لہٰذا خطبہ کے دوران ہر قسم کی بات کرنا منع ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز کے لیے جاتے ہیں اور وہاں آپ سے پہلے بہت سے نمازی بیٹھے ہیں تو آپ کسی کو یہ کہہ کر نہ اٹھائیں کہ میں ہر مرتبہ یہاں بیٹھتا ہوں، آپ یہاں سے اٹھ جائیں، میں نے یہاں بیٹھنا ہے۔ یہ بھی بہت ناپسندیدہ ہے۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، مسجد کے اندر اپنی جگہ فکس نہ کریں، اسے بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب آپ خطبہ سن رہے ہیں تو اس دوران اپنے کپڑوں سے، موبائل سے، اپنی انگلیوں سے کھیلنا یا ان کے پٹاخے بجانا یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی عبادت میں خلل پڑے۔ تو یہ وہ کام ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ جلد از جلد مسجد میں پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں اور ذکر اذکار کے ساتھ زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اس وقت مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جمعہ کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی بات کو دوسروں تک لازمی پہنچایا کریں۔ ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔